السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری کلاس میں جو سبق پڑھایا جائے گا وہ ہے المعجزات۔ ایک معجزات ہوتا ہے اور ایک معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ واحد ہے، معجزات جمع ہے۔ اور معجزہ کی تعریف، معجزہ اس حارق عادت امر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ پہ اس کی تصدیق کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ جب بھی کسی نبی کی جانب، کسی امت کی جانب کوئی نبی مبعوث ہو تو ان پر واجب ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لے آئیں۔ امت کی جانب جب کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے، مبعوث کا معنی پیدا ہونا، امت گروہ کو کہتے ہیں۔ جس طرح نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم مسلمان ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت تھی۔ ہر نبی کی اپنی اپنی امت رہی، اور ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون سی جو ہم اس وقت موجود ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور تمام امتوں میں سب سے افضل امت رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے۔ اب یہاں پر بات تھی یہ کہ جب بھی کسی امت کی جانب کوئی نبی مبعوث ہو تو ان پر واجب ہوتا ہے۔ کس پر واجب ہوتا ہے؟ امت پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی پر کیا لائے؟ ایمان لائے، اپنے نبی پر ایمان لائے، نبی کی تصدیق کرے، نبی کو سچا جانے، نبی کو اللہ کا رسول جانے، نبی پر ایمان لائے۔ لیکن سوال یہاں پر ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی معرفت کیسے حاصل کرے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بات کی معرفت معجزے کے ذریعے حاصل کی جائے گی کہ نبی ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ کے ذریعے اس نبی کی معرفت حاصل کریں۔ کس کے ذریعے؟ معجزہ کے ذریعے، معجزات کے ذریعے اس نبی کی معرفت حاصل کریں۔ اور معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ نبی کو معجزات کے ذریعے پہچانا جائے۔ نبی کی معرفت جو ہے، نبی کی پہچان اس کے معجزات کے ذریعے کیے جائے۔ تو یہاں پر میں ایک حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کی سنا دیتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی تو ہیں، مگر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے بھی تو کچھ یاد ہونے چاہیے۔ انہی میں سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک معجزہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ اسے سماعت کریں اور اسے یاد بھی رکھیں اور اپنے ذہن کے اندر اس کو بٹھائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ ہے۔ ایک شخص رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا، یہودی شخص تھا، ابھی وہ ایمان نہیں لایا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہنے لگا، اے محمد، میں آپ کو کیسے جانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں آپ کو کیسے پہچان سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو نبی مانوں گا ضرور، مگر ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ کہا کہ آپ کے یہ جو درخت ہے، یہ درخت اگر چل کر آپ کے پاس آ گیا تو میں پہچان لوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا آپ اگر اس درخت کو بلا لو تو میں پہچان لوں گا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور اس درخت سے کہہ دو کہ آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو یہ اور جا کے اس درخت سے کہا کہ آپ کو محمد نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو کس نے بلایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ تو اس وقت یہ بات سن کر تو وہ درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، یہاں تک کہ اپنی جڑوں کو زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے جڑوں سے نکل کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ سارا کارنامہ اس یہودی نے دیکھا، اور یہودی نے دیکھ کر اللہ کے نبی ہونے کو کیا کر لیا؟ پہچان لیا، اللہ کے نبی کی معرفت حاصل کر لی۔ کس کے ذریعے حاصل کی؟ معجزات کے ذریعے، معجزہ کے ذریعے۔ معجزات جمع ہے، معجزہ واحد ہے۔ کس کے ذریعے حاصل کی؟ معجزے کے ذریعے حاصل کی۔ اب حاصل کرنے کے بعد اب اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ درخت آپ کے پاس آ گئے میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو یہ سارا معاملہ دیکھ کر، یہ سارا ماجرا دیکھ کر تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ، یا محمد، مجھے آپ کلمہ پڑھائیں اور دین اسلام کے اندر داخل فرمائیں۔ ایک معجزہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے معجزات رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہیں، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پاؤں سے لے کر سر تک معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آگے چلتے ہیں۔ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ پہ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی میں ہمیشہ انبیاء کرام کی تائید اور حمایت معجزات کے ذریعے فرمائی۔
تائید و حمایت، ہم اگر کوئی بات ہو جائے کہتے ہیں کہ ہم فلاں آدمی کی تائید کرتے ہیں، جو اس نے بات کہی ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ تائید کرتے ہیں، اس کی بات کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تائید اور حمایت اللہ تعالیٰ کس چیز کے ذریعے فرما رہا ہے؟ معجزات کے ذریعے، جن کا جواب ان کے اہل زمانہ نہ لا سکے۔ اہل زمانہ جس طرح ہمارے زمانے میں، اس وقت جس زمانے میں ہم ہیں، تو ہمارے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اہل زمانہ ہیں، وہ ہمارے اہل زمانہ ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، ان کو اہل زمانہ کہا جاتا ہے، جن کا جواب ان کے اہل زمانہ بھی نہ لا سکے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے جب اپنا آسا مانا لاٹھی، یعنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ دوڑتا ہوا عظیم اژدہا بن گیا، عظیم بڑا اژدہا بن گیا، تمام سراخوں کو مقابلے سے عاجز کر دیا۔ حالانکہ سحر و جادو اس زمانے میں، سحر جادو کو کہتے ہیں، سحر اس زمانے میں زوروں پر تھا اور اس کی بڑی شہرت تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اکمل ابرص کسے کہتے ہیں؟ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو، جو مادرزاد اندھے مطلب پیدا ہوئے تو اندھے ہی پیدا ہوئے تھے، پیدا ہوئے تو کوڑی پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ جو پیدا ہونے کے مادرزاد اندھے کوڑی کو، جیسے پیدا ہوئے تو اندھے تھے اور پیدا ہوئے یا کوڑے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے ان کو کیا کر دیتے تھے؟ شفا عطا فرماتے تھے۔ اور مردوں کو جو مر جاتے تھے تو ان کو اللہ کے اذن الہی سے زندہ فرما دیتے تھے۔ آپ نے اپنے تمام معجزات سے سارے اتباع کہتے ہیں، یہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، شفا دینے والے، جو دوائیاں دینے والے حکیم حضرات، انہیں اتباع کہا جاتا ہے۔ سارے اتباع عصر کو عاجز کر دیا۔ اس زمانے کے اتباع جو تھے، عصر زمانے کو کہا جاتا ہے، اس زمانے کے جو اتباع حضرات ان ساروں کو کیا کر دیا؟ عاجز کر دیا۔ حالانکہ فن طبابت کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی تھی، فن طبابت اتباع حضرات کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی، جس طرح آج کے دور میں بھی ہے۔ آج کے دور میں اتباع حضرات کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جب اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آیا، کوئی ایسی بیماری آئی تو سارے کے سارے مجبور ہو گئے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جو اندھے یا مادرزاد کوڑے ہوتے تھے تو انہیں وہ بھی شفا نہیں دلوا سکتے تھے اپنی دوائیوں سے۔ یہاں تک کہ ہمارے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور یہ قرآن بڑی مقدس کتاب ہے۔ یہ قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس نے ہر زمانے کے فصیح اور بلیغ، عربی کو زیادہ جاننے والے، بلاغت کو زیادہ جاننے والے، اپنی عربی زبان کے اندر زیادہ مہارت رکھنے والے، ہر زمانے میں فصیح و بلیغ کو لاجواب کر دیا۔ یہاں تک کہ آج بھی اگر کوئی فصیح و بلیغ ہوگا، وہ بھی قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتا ہے۔ آپ کے معجزات سے اسراء معراج، شق قمر، انگشتان مبارک سے چشموں کا جاری ہونا، اسراء معراج رسول پاک علیہ السلام کا معراج کا سفر کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، شق کمر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگشتان مبارک اپنی انگلیوں سے پانیوں کے چشموں کو جاری کر دینا، یہ سارے کے سارے رسول پاک علیہ السلام کے معجزے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مشہور معجزات و کمالات جن کا بیان سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، الف جواب دیجیے۔ یہ ہمارے کتنے کوشچن ہیں یہاں پر؟ 7۔ ہم نے 7 کوشچنوں کے آنسر نکالنے ہیں۔ کیا نکالنے؟ آنسر، جواب۔ دیکھتے ہیں، سب سے پہلا کوشچن، جب کوئی نبی کسی امت میں مبعوث ہو تو ان پر کیا واجب ہوتا ہے؟ جب کوئی نبی کسی امت میں مبعوث ہو تو ان پر کیا واجب ہوتا ہے؟ جب کسی امت کی جانب کوئی نبی مبعوث ہو تو ان پر واجب ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ کیا لائیں؟ اس پر ایمان لائیں۔ بات یاد رہے گی نا؟ نبی کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، معرفت کا معنی کیا ہے؟ پہچاننا۔ نبی کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ نبی کی معرفت معجزات کے ذریعے اس نبی کی معرفت حاصل کریں گے، معجزات کے ذریعے اس نبی کی معرفت حاصل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، معجزہ کی تعریف، کوشچن نمبر 3، معجزہ کی تعریف۔ معجزہ کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ پہ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔
क्वेश्चन नंबर 4, अल्लाह ताला ने अपनी अंबिया की किन चीज़ों से हमायत और नुसरत फरमाई? अल्लाह ताला ने तारीख़ इंसानी में, अल्लाह ताला ने, आंसर इसका देखें, अल्लाह ताला ने तारीख़ इंसानी में हमेशा अंबिया किराम की ताईद, हमायत मौजज़ात के ज़रिए फरमाई। किसके ज़रिए फरमाई? मौजज़ात के ज़रिए फरमाई। क्वेश्चन नंबर 5, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के आसे के बारे में क्या आप जानते हैं? जी हाँ। जैसे आसा मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम, जब आपने अपना आसा यानी लाठी को ज़मीन पर डाला तो वो दौड़ता हुआ अजीम अजदहा बन गया, तमाम सराखों को मुकाबले से आजिज़ कर दिया। हालांकि सहर व जादू ज़माने में ज़ोरों पर था, उसकी बड़ी शोहरत थी। क्वेश्चन नंबर 6, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कैसे हर तबीब को लाजवाब कर दिया? हर तबीब, हर डॉक्टर को, हर दवाई हकीम को कैसे लाजवाब कर दिया? मोजज़ात के ज़रिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अकमल अबरस, मादरजाद अंधे और कोड़ी को शिफा अता फरमाते, मुर्दों को इज़्न इलाही से ज़िंदा फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मोजज़ात क्या क्या हैं? तो आपका सबसे बड़ा मोजज़ा इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखें। आपका सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान पाक है, जिसे हर ज़माने के हर फसीह व बलीग को लाजवाब कर दिया। आपके मोजज़ात से इसरा व मेराज, शक़ कमर, अंगुश्त मुबारक से चश्मों का जारी होना। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखें। ग्रुप, बा ग्रुप, अलिफ ग्रुप बा से मिलाएं, अलिफ ग्रुप को बा से मिलाएं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साखिर को आजिज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हर साखिर को, हर जादूगर को क्या कर दिया? आजिज कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हर तबीब आजिज कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बलीग को आजिज कर दिया। ओके, बात पूरी समझ में आ गई? इसको आपने पढ़ना है, सुनना है, याद करना है। ठीक, और इसके अंदर अच्छे अच्छे जो बातें हैं उनको अपने जहनों के अंदर बिठाना है। और इस पूरे चैप्टर से जो आज हमें सबक हासिल हुआ वह ये हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के जो मौजज़ात हैं वो बरहक हैं। ठीक, आप एक चीज़, दो बात यहाँ पे और बात याद रखना। मैंने आपको मौजज़े की जो तारीफ बताई ना, वो याद हो गई, वो आपको किताब में भी मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर दो चीज़, एक मौजज़ा होता है, करामत होती है। ठीक, मौजज़ा और करामत। मौजज़ा जो था वो नबी पाक, नबियों से ज़ाहिर होता है, अंबिया से ज़ाहिर होता है। करामत जो होती है वो अवलिया से ज़ाहिर होती है। मगर दोनों काम जो होते हैं वो सेम होते हैं, मगर फ़र्क इतना है, मौजज़ा नबियों से, अंबिया से, और करामत वलियों से, अवलिया से। ठीक, और इस दूसरी बात इस चैप्टर के अंदर से हमें ये मालूम हुई कि हमें जो नबी हमारी जानिब आए, उम्मत की जानिब जो नबी मबूस हो, पैदा होता है, तो उसके ऊपर हमें वाजिब होता है कि हम उस पर ईमान लाएं। ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको याद करना है, पढ़ना है, लिखना है। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।